السلام علیکم ناظرین، اسما خان، حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ ناظرین، ہمیں حسین پاک کی طرح یزیدیوں سے لڑنا ہوگا، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد، جان، مال، عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ماں، بہنیں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو بچانے کے لیے۔ ناظرین، ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو معزز ہونے کا ہمیں انتظار نہیں کرنا، معزز ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ وہ قومیں اللہ تعالیٰ ان کی حالت خود نہیں بدلتا، ہو جسے خیال نہ اپنی حالت بدلنے کا۔ ناظرین، ہم قرآن سے دور ہو گئے، فتنوں کا دور ہے، ہمیں الٹے سیدھے مذہبوں اور تفرقوں میں بٹوانے والے یہ مولوی طارق جمیل نے کہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جائیں گے جہنم میں مولوی اور عالم جو علم کی خاطر جو چندے بیوہ یتیموں کا مال کھانے والے مولوی۔ ناظرین، آج ہم پوری کراچی کا حال کیا ہے؟ میرا تو تعلق ایبٹ آباد سے، مجھے بھی ظلم کر کے ناظرین 20 سال سے طارق قریشی نے، اقبال ٹائل کے مالک، حاجی گل بہار نمبر 2 سینیٹری مارکیٹ کا جو مالک ہے، 20 سال سے لا کے مجھے ہراساں کر کے رکھا۔ اچھا، صدا گل کوارٹر میں میری بیٹیوں کو رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، میرے بچوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میں 7 سال سے لے کر 7 سال کی تھی، اور یہ دیکھیں میرے بچوں کو، اسما خان کے معصوم پاک بچوں کو، اسی لیے زرداری مروا رہا ہے، نئے جوان لوگوں کو ترقی نہیں ہونے دینا سندھی اور بلوچوں کے علاوہ، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو نیوی میں بھجوایا، میں نے اپنی بیٹی شادمہ کو ڈاکٹر بنایا۔ اور دیکھو ناظرین، میں ان ظالموں کے آگے میں نے سر نہیں جھکایا۔ میں نے کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں، میں ان ظالموں کے آگے ناظرین نہیں جھکی، اور آپ نے بھی نہیں جھکنا۔ جب ہمارے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے، گل بلازہ والوں کو پتہ تھا کہ ہم مریں گے؟ ہمیں کیا پتہ کہ ہم باہر نکلتے ہیں کرنٹ سے مر جائیں گے، گٹر میں گر کے مر جائیں گے، اور کیا نام ہے اس کا، کسی شاپنگ مال میں مر جائیں گے۔ موت سے ڈرنا نہیں ہے ناظرین۔ اگر ہم نے اپنی زندگی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے، تو ہم ان ظالم حکمرانوں کا کیوں کریں؟ اور آپ نے جیسے عمران خان کو بھی جان سے مارا جاتا، اگر اس وقت عقل مندی سے فوج اگر نہ کرتی، پورے ملک میں تصادم اور تفرقے اور ملک کو توڑا جاتا عمران خان کو مروا کر، مگر بر وقت عمران خان کو جنرل عاصم منیر نے بہت اچھی انہوں نے کر کے ان کو جیل کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ تمام ملکوں نے، اور جو ہے نواز شریف، شہباز شریف کو شامل کر کے اس کے بعد جو جنرل عاصم منیر نے جہاد کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیکھو کہ فضل الرحمان کا بھی پروپیگنڈا، اور جب سعد رضوی جب صلح ہو رہی تھی، اس وقت سعد رضوی نے غیر قانونی سیاست میں تو آ گئے، تھوڑی تعلیم بھی حاصل کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں دین و دنیا کی خیر و بلائیاں عطا فرما، دین و دنیا کے آگ سے بچا، دنیا آخرت کی نعمتیں بچا، اور دنیا آخرت کی آگ سے بچا۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جہاں کے ماننے والے ہیں۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہم تفرقوں میں نہیں بڑھتی، ہمارا ایمان کیا یہ اللہ ستاری اور یہ جو کیا نام ہے اس کا طارق مسعود اور یہ الٹے سیدھے جو جاہل مولوی آئے ہوئے ہیں، سعودیہ میں جا کے دیکھیں، میں بار بار کہتی ہوں وہاں کیوں ترقی ہے؟ وہاں جادو نہیں ہے، وہاں فوراً زنا کا بدلہ ان کو فوراً سزا دی جاتی ہے، وہاں پولیس بکی ہوئی نہیں ہوتی۔ ناظرین، وہاں پولیس بکی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے کہا تھا کہ پولیس بکی ہوئی ہے، یہ جو میر رضا کے کیس میں نے کیا کہا تھا، یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے، یہ میرے میروں کو بھی مارا جا رہا تھا، میر رضا کے کیس میں یہ میرے میروں کو بھی مارا جا رہا تھا، مگر درویش کی اولاد تھی۔ میں یہاں تک پہنچ گئی ناظرین، یہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ میں یہ دیکھیں، یہ الطاف کوسو کی بیوی جج ہے، جب ان کے خود ہی خریدے ہوئے جج ہوں گے اسد اقبال بٹ سک وومن رائٹس کے، جو ابھی جو مارنگ بلوچ پکڑی گئی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہی اسد اقبال بٹ وومن رائٹس کی ہے، جو دہشت گردی پھیلا رہی پورے پاکستان کو۔ اس وقت اسد اقبال بٹ سک وومن رائٹس سے عارف حمید نے ہیک کرا ہوا ہے، زرداری نے پورے کراچی کو، اس وقت پورے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، پورے ملک میں دہشت گردی ان لوگوں نے پھیلا کے رکھی، اور جب میں نے آواز اٹھائی ہے مجھے بھی مارا پیٹا اور میرے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم ماؤں بہنیں بیٹیوں کا جہاد ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی جہاد ہے، بی بی عائشہ نے بھی جہاد لڑا۔ یہ جو جہالت کا دین جو ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں 2 ٹکے کے لوگ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا، اور آج یہ شادی شدہ ہو کر اور مجھ سے گندی باتیں اور مجھے ٹریپ کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ میری کال کو ٹریس کیا گیا ہے، یہ دیکھیں یہ اس قسم کا ظلم، یہ دیکھیں ظلم کے پہاڑ توڑنے والے، یہ نیو حاجی مرید گوڈ مکان نمبر ESC میں۔ ناظرین، یہ میرے والد کے قاتل
یہ دیکھیں میرے والد کے قاتلوں کو دیکھ لیں مانو، میرے والدہ کے قاتلوں کو دیکھ لیں، اس کے باپ کو دیکھ لیں، اس کے باپ نے یہ کیا، یہ دیکھیں یہ میرے والد کے قاتل، میرے بھائی کے قاتل، میرے ماں کے قاتل، میرے بچوں کو نکال کر حاجی مرید گوٹ پہ قبضہ کرنے والے، اور آج یہ عابد سواتی کو بھائیوں نے نکال کر گھروں پہ قبضہ کیا۔ یہ عابد سواتی سب کا شوہر ہے ناظرین، اور یہ یاسمین وٹا سٹا ہے جس نے ڈائن بن کے میری ماں کو بھی مارا، ہم پہ بھی 7 سال کی اب ماں کو مار کر پراپرٹیوں پہ کروڑوں اربوں کی پراپرٹیوں پہ بگڑ منگ میں آدھا گاؤں ہمارے نانا کا، اور انہوں نے قبضے کر کے بیٹھے، ان فرعونوں نے مجھے کرایوں پر پھینکا ناظرین۔ میرے بچے اس وقت تک مار اور ظلم سے رہے، اور میں نے جب ویڈیو بنائی، اور یہ ناظرین یہ دیکھیں میں نے ویڈیو بنائی، اور یہ دیکھیں ان جیسے کے نام سے جو ہیں ظفر صدیقی جیسے دلال جو میڈیا میں، اور میں شدید مذمت کرتی ہوں اے آر وائی کے نصیر شاہ کی، اے آر وائی کے نصیر شاہ کے پاس میرا بھی فون آیا تھا، اور اس نے میرے کیس کو بگاڑا، اور جو ہے قرار الحسن بڑے سریعام ٹیم کا بنتا ہے، یہیں آگے ناظرین گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی، یہ پول والوں کے سامنے میں رہتی ہوں، وہاں پہ ناظرین ان لوگوں نے میرے اوپر حملے کیے، قاتلانہ حملے کر رہے، میں پولیس تھانے کورٹ کچہری شیلا رضا متصب کے پاس چلی گئی۔ جب میرا کام کرنا نہیں تھا ناظرین، ان کاغذ کے ٹکڑے ہمیں دے کر کیوں ٹرکھایا جا رہا ہے؟ جب انہوں نے رشوت کھانی ہے، انہوں نے حرام خوری کھانی ہے، تو یہ کیوں ہمیں شیلا رضا نے یہ کاغذ کے ٹکڑے پکڑائے گئے ہیں؟ ناظرین میں نے پولیس کے خلاف پورے میں نے کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، اور الٹا جھوٹے پپرگنڈے پہ مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ میں 14 گز کا گھر لے کے بیٹھی ہوں۔ یہ دیکھیں ان کے خلاف سارے جتنے بھی میرے ہیں، جتنے بھی میں نے اداروں میں شیرازہ کورٹ میں نے کیس کیا ہوا، پولیس والوں کی تمام پولیس والوں کے لیے کیا ہوا، جھوٹے FIR اور مجھ پہ کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ جو سرعام ناظرین اسد اقبال بٹ صاحب یہ پاکستان کی فوج کو اس وقت یہ دیکھیں یہ سرعام اسد اقبال بٹ صاحب وومن رائٹس کے، یہ یار اس کا بیٹا ہے، یہ کیوں نہیں مرتے؟ یہ مجھے وومن یہ جو عارف حمید ہے، جب میری بیٹی کو ناظرین جس وقت میری ہوئی میں نے ویڈیو بنائی اور جب وائرل ہوئی، اور جب میں اس پہ احتجاج کرنے کے لیے پریس کلب پہ مجھے رینجرز نے بھجوایا تھا، پولیس کے ہوئی تھی، پولیس نے میری نہیں سنی، وہاں یہ مجھے ملا میری شازمہ خان کو جس وقت حاجی مرید گوٹ مکان نمبر E80 میں رکھا ہوا تھا، جو بلوچوں کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ سابقہ شوہر عابد سواتی اس کے بھائی رہتے ہیں ناظرین، یہ مجھے ملا، اس نے میری ویڈیو بنائی، یہ طارق قریشی کو جانتا تھا، انہوں نے پیسہ کھا کر ناظرین مجھے مار رہے ہیں، پٹوا رہے ہیں، میرے بچوں کو مروا رہے ہیں، سرعام یہ اسد اقبال بٹ صاحب سرعام ناظرین فوج کو گالیاں دے رہا ہے۔ آج جس فوج کو آپ پورے ذرا سا سیاست کا پروپیگنڈا زرداری نے چلایا ناظرین، تو بھاگی ہوئی فوج عوام جا کر بغیر سوچے سمجھے آپ نے اٹیک کر دیا، ان کی سازش تھی، تو آپ اس سازش کو بے نقاب کریں۔ اس طرح آج آپ فوج کو بلا رہے تو فوج آئے گی ناظرین؟ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری تقدیریں آ گئی ناظرین۔ ریاض زرداری صرف اور صرف بے نظیر کی حکومت میں ایسا نہیں تھا ناظرین، ہم کیوں تفرقوں میں بٹے؟ نہ ہم سندھی ہمارے بھائی، بلوچ ہمارے بھائی، پٹھان ہمارے بھائی، لیکن جب فرقہ واریت پہ ایک لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ دیکھیں 20 سال سے مجھے مارا پیٹا گیا، اب ہم نے اپنی جنگیں خود لڑنی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دلال، اور میں نصیر شاہ سے شدید مذمت کرتی ہوں کہ وہ جو رضا میر کے کیس کو خودکشی کا کیس دیا جا رہا ہے، جیسے میرے کیس کو جھوٹی میڈیا والوں کو بلا کے فون کر کے بجائے میری مدد کی، راتوں کے ان لوگوں کے فون آتے تھے، ہر ریکارڈنگ ہر ادارے ایجنسیوں کے پاس، ہر بندے کے پاس میں نے جو انہوں نے مجھے مارا پیٹا ظلم کیا، ویڈیو کی درخواستیں دی، سب ہر بندے کے پاس وہ جائیں گے، پوری دنیا میں اس وقت ہر وقت وہ پہنچ چکی، کم سے کم ہماری موت ایسے گمنام موت تو نہیں ہوگی نا کہ پاگل تھی نفسیاتی تھی تو بچوں کو کیوں نہیں مارا؟ پاگل نفسیاتی تھی ناظرین، یہ 2 ٹکے کے یہ جیسے ناظرین یہ عابد سواتی جیسے لوگ آج یہ مولوی بن کر اور داڑیاں رکھ کر ناظرین یہ دیکھیں داڑیاں رکھ کر آج یہ دیکھیں نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں اعجاز عالم نے کون سے قتل ہے، کون سے کرپشنوں میں ناظرین یہ اعجاز عالم ہے، یہ جو محمد شریف ہے ناظرین جادوگر، اور یہ دیکھیں طرح طرح سے مجھے تھریٹ کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں یہ دین کے ٹھیکیداروں کو دیکھیں ناظرین، ان لوگوں کو بے نقاب کرے، ان لوگوں نے پاکستان کو ڈائریکٹ جو اسد اقبال بٹ صاحب پورے فوج کے اس وقت وومن رائٹس کے جو اداروں میں یہ کام کرتے ہیں ناظرین، ان لوگوں کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ یہ گندا کھیل نہ کریں۔ یہ محمد شریف جو MQM کا دہشت گرد ہے ناظرین، مجھے گھروں میں بلا کے مارا پیٹا، ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، یہی MQM کا علاقہ ہے ناظرین، اعجاز عالم علی احمد کے ہوتے ہوئے خالد بلوچ MQM کا، اور ناظرین کامران ٹسوری MQM کا۔ جب ان پہ اللہ کا عذاب ہے، اس قرآن کی مار ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، کامران کو قرآن کی مار ہوگی۔ دیکھیں پولیس والوں نے بھی مجھے روڈ پہ گھسیٹا، آج پھر انہوں نے وکیلوں کو مارا، آج کورٹ میں اسٹرائک کر دی، آج پولیس والے کسی کیس کو دیکھ نہیں رہے۔ کیوں؟ پولیس والے واقعی میں اس چیز میں شامل ہے۔
یہ اس وقت سما چینل والے لوگ اپنی مدد آپ کہتے ہیں رضا میر کی جو موت کو خودکشی قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ کی مار اور نصیر شاہ کو میرے بچے نے آنسو بہائے، قرار الحسن پوری دنیا میں اس وقت ذلیل و برباد ہوا۔ آپ نے بولا بد دعا اس کی لگی وہ جو شف بابا کی، شف بابا کی نہیں لگی، اسما خان کی بد دعا لگی۔ قرار الحسن نے پیسہ کھا کر سریام ٹیم کا بنتا تھا، مجھ سے 20 سال ظلم ہو رہا ہے، یہاں کیوں نہیں آیا؟ میں نے پکارا ہے، میں نے اس کو پکارا ہے۔ نصیر شاہ نے اس وقت بھی مجھ سے ویڈیو پہ بات کر رہا تھا، اور میرے سب کا شور کو حاجی مرید گول مکان نمبر ESC اور پولیس والوں کو ملا کر سب کو ملا کر نصیر شاہ نے جھوٹا پروپیگنڈا کی۔ شرم آنی چاہیے۔ سارے ایویڈنس رضا میر کے جو ہیں وہ خودکشی کے نہیں ہیں، اس کو اٹھا کے لے جایا گیا، پیسوں کے معاملات میں اس کی فنگر پرنٹس مٹائے گئے، اور جان بوجھ کے جو ہے تاجروں جو وہ کر رہے ہیں، آج جو بچے پڑھے لکھے، میرے بچے بھی پڑھے لکھے ناظرین، اسی لیے میرے بچوں کو ٹارگٹ بنائے، ورنہ میرا کیا تھا؟ پراپرٹیوں پر تو یہ ظالم قبضہ کر کے بیٹھ چکا تھا۔ 14 گز کا گھر بھی ناظرین میرے سے اتنا بھی بس نہ چلا، ان لوگوں نے تو ظلم کیا ہی کیا میرے بچوں پر اتنے سالوں سے۔ اجاز عالم علی احمد کا ظلم، یہ مجھ سے غلط ناجائز تعلقات، محمد شریف گھروں میں بلا کے دھمکیاں دیتا تھا۔ اس کی ویڈیو آپ جا کے دیکھ لیں، اس کی محمد شریف کی ویڈیو دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طرح دیکھو جادوؤں کی دھمکی دے رہی، اپنی بیوی کو بھی MQM کے بڑے بڑے جن کا نام لیا ہے اس نے عالیہ نے، یہ محمد شریف بھیا کے نام سے گڈ مارننگ کے پیچھے ناظرین ان کا گھر ہے، پھول والوں کا مجھے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، الٹا مجھے دھمکیاں دے رہے کہ بھائی تمہارے تو پاگل خانے کے سرٹیفکیٹ بنائے ہوئے، اور یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ پاگل ہوں۔ تو ناظرین میرے بچوں کو کس نے پالا؟ یہ دیکھیں 2 ٹکے کی یہ صبا، یہ دیکھیں صبا مجھے ٹریپ کر کے کس طریقے سے ناظرین میرے بچوں کو گھروں پہ بلایا، مجھ سے KFCوں میں جاتی، کھانے کھاتی، اور ناظرین اس طریقے کے ظلم کو ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، اور ناظرین ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان ہی اسی لیے بچائی ہوئی ہے چند لمحوں کی، کم سے کم کہ ہماری موت کو ایک مہمہ نہ قرار دیا جائے۔ جیسے میر رضا کے یہ کیس کو اگر میڈیا نہ اٹھاتی اور اس کے ماں باپ آگے سے کوشش نہ کرتے تو یہ پولیس والے ناظرین اگر ہم احتجاج کے لیے کوئی بھی نکلتا، احتجاج کا پورے پاکستان کو حق ہے۔ ہاں جس وقت فوج پہ حملہ کیا تھا وہ ریاست پہ حملہ، وہ اب آپ نے ملک میں حملہ کیا، کوئی بھی ملک نہیں قانون کو ہاتھ میں لے سکتا، مگر اپنے حق کے لیے آپ اٹھیں، آواز اٹھائیں، ویڈیو بنائیں۔ کراچی کو جلایا جا رہا ہے، حالانکہ میرا کراچی سے کوئی تعلق نہیں، میرے والد کو نفرت تھی کراچی سے، وہ چھوڑ کر جب ان لوگوں نے میرے والد پہ بھی ظلم اسی طریقے سے جیسے آپ پہ اور ہمارے بچوں پہ سگے بھائی نے اور ان لوگوں نے مل کر کوفے والوں نے میرے والد کو بھی ستایا اور ان کو تکلیف اذیت پہنچائے گی، تو وہ بھی کراچی کو خیرباد کو چھوڑ کر ایبٹ آباد چلے گئے تھے۔ میں ایبٹ آباد سے ہوں ناظرین، تو دراصل میں ایبٹ آباد سے ہوں، لیکن میں کراچی والوں کی اللہ تعالیٰ نے شاید یہ واقعہ میرے ساتھ اسی لیے کیا کہ میں ان کی آواز اٹھا سکوں۔ میں نے ساری زندگی عبادت اور تہجد میں گزاری، انہوں نے میری پاک دامنی پہ آواز اٹھایا۔ ناظرین انہوں نے مجھے ستایا، انہوں نے مجھے مارا، کیوں؟ وجہ کہ میں 2 ٹکے کی یہ صبا جیسی عورت کی طرح 50 روپے کے بسکٹ کی طرح کسی کے نیچے طارق قریشی سے عزتوں کے سودے نہیں کیے، الطاف کھوسو سے عزتوں کے سودے نہیں کیے۔ کیوں اس صبا جیسی کے ساتھ نہیں کیے کہ جو کس عابد پگا کو مار کر یہ غلط تعلقات ناجائز، اس نے کتنے قتل کر چکی ہے، مگر پولیس انہیں پکڑنے کا نام نہیں، ہر ثبوت ان کے خلاف ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے معصوم پاک بچوں کو آگے پڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ میں تو یہاں سے جا رہی تھی حسین کی طرح، یہ دیکھیں میرے تہا کو دماغوں کو برین میری بچیوں کو اسی لیے رکھا ہوا مجھے بلیک میل کر سکے۔ ناظرین پہلے مجھے رکھ کر طارق قریشی جو ہے اپنے ناجائز مطالبات اپنی دکانوں کے پیسے چمکاتا رہا۔ اللہ تباہ و برباد کرے اس طارق قریشی کی تو بیویاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل کرے۔ جو بھی ہمارے پاکستان کے ساتھ کھیل رہا زرداری کو اس طریقے سے بے نظیر نے نہیں کیا، یہ فرقہ وحیت میں بلوچوں کا کھیل کھیل کے یا پولیس کا کھیل کھیل کے۔ جنرل آصم منیر سے کہتی ہوں کہ رینجرز بھی اس وقت واقعی میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ اس وقت کراچی میں آئیں کہ کیونکہ پاکستان نیول چیف سے کہتی ہوں کہ کراچی کو بچا لیں۔ یہ نوید جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کے آگے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انفارمیشن دیتے ہیں۔ نوید جیسے 2 ٹکے کے لوگ انفارمیشن لیک کرتے ہیں، تو ان پہ خدا را نظر رکھیں کہ جب میں گئی ہوں تو نوید کچے چٹھے فوج کو گالیاں دے سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ آج ہماری آرمی کے ادارے ایجنسیاں سو رہے ہیں، یہ نوید جیسے دیکھو دلال جو ہے باورچی ہو کر نیوی میں یہ دیکھو اور گالیاں دے رہے پاکستان آرمی کو۔ یہ دیکھیں میرے بیٹے کو ادھر گیا تھا جب پاسنگ آؤٹ میں میرا بیٹا ٹریننگ کرتا، باجی میں تمہیں ملاؤں گا، مجھے ٹریپ کیا، میری بچی کو وہاں بلایا، شازمہ خان کو مجھے بلاتا، مجھ سے پیسے کھاتا، مجھ سے KFCوں میں ان کے کمبل، ان کے پیسے، ان کو
کیا کچھ ہے ناظرین جو میں نے نہیں دیا وہ میری ویڈیو میں دیکھیں، ان کو لے جانا کرنا، اور آخر میں مجھے کہہ رہا ہے رنڈی اور ناظرین یہ صبا جیسی 2 ٹکی کی جو بھاگی ہوئی پنجاب سے بھاگی ہوئی عورتوں کو ناظرین آج یہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا، ارشد نے، مبین کے باپ نے مجھے بلا کر ارشد نے مجھے ایس ایس پی عمران کے پاس لے کے گیا، اور ایس ایس پی عمران اور وقار نے مل کر یہ کھیل کھیلا گیا۔ آگے میرا کورٹ میں بھی کیس کو خراب کیا گیا۔ اسد اقبال بٹ صاحب نے بھی کہا طارق قریشی کے پاس پیسہ ہے، بتائیں نا، اتنے میں پولیس، تھانے، کورٹ کچہریاں، شیلا رضا ادارے، وومن رائٹس، یہ سب میری آپ درخواستیں دیکھیں، یہ میں سب جگہ جا چکی ہوں، تو میری کیا ایک عابد سواتی اور طارق قریشی کو نہیں پکڑا گیا؟ جب یہ اسد اقبال بٹ صاحب یہ لوگ اور یہ اسد اقبال بٹ صاحب یہ وومن رائٹس کے جب ان لوگوں کو پکڑا نہیں جا سکتا تو پھر اپنے یہ عہدے چھوڑ دیں۔ یہ حاجی مرید گوڈ میں ہی میرے بچوں کو رکھا گیا کھیل، FIA میں معاملہ چلا گیا نازی، اس قرآن پاک کی مار ہو، اور یہ ان لوگوں نے کھیل کھیلا، دیکھے FIA میڈیا پوری دنیا میں میری ویڈیو، میرے بچوں کی ویڈیو وائرل ہوگی، اور یہیں حاجی مرید گوڈ میں آگے پیپلز پارٹی کا دفتر MKM کے علاقے میں رہ رہی ہوں۔ بچے کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ باپ نے اگر بچے لینے ہوتے تو 4 خاندان کو بٹھا کے لیتا۔ آج میری بچیوں کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، میری ویڈیو آپ دیکھیں۔ تمام اسما خان حق اور سچ کی آواز ظلم کے خلاف میں پورے پاکستان کے لیے کھڑی ہوئی ہوں۔ اس وقت میرا صحیح والا جہاد ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے پیٹا جا رہا ہے، مجھے عدالتوں میں نہیں، میرے پیسے بینکوں سے چوری کر لیے جا رہے ہیں، مجھ پہ جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، مجھ پہ پانی بند کیا جا رہا ہے حسین کی طرح۔ ناظرین آج آپ کو پتہ ہے کون سا دن ہے؟ آج وہ دن ہے کہ جب مجھے لے جا کے ان یزیدیوں نے مجھے لے جا کے اس عابد سواتی نے، میرا بچہ بیمار تھا، دوائی تک کی پیسے نہیں دیتے، اس عابد سواتی نے، ناظرین اس عابد سواتی نے مجھے لے جا کر، اور یہ میرا سب کا شوہر ہے، اور یہ ساری ڈائن یہ ہے ناظرین، اس نے میری والدہ کو تڑپا کے مارا، میرے والد کو زہر دے کے مارا۔ اور آج پتہ ہے آپ کو محرم کا 40واں ہے نا، آج کے دن ناظرین انہوں نے مجھے لے جا کر چرسدہ کوارٹر میں، اور میرے بچے کی دوائی کے پیسے نہیں تھے، اور مجھے مارا پیٹا، مجھے بھوکا رکھا، پانی بند کر کے، اور مجھے طلاق دے کر، میرے گھر سب کچھ، میں گئی تھی مدد مانگنے کے لیے اسد اقبال بٹ صاحب جیسے ان درندوں سے میں مدد مانگنے گئی تھی، تو مدد کے بجائے ناظرین جو میری چھت تھی، میرا گھر تھا، وہ بھی کر دیا، الٹا مجھے پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ ناظرین میں نے اپنے بچوں کو محنت سے یہ 14 گز کا گھر میں نے پالا، میرے کروڑوں اربوں کی پراپرٹیاں پہ ناظرین عابد اور اس کے ماں باپ لے کے، یہ دیکھیں یہ لوگ قبضہ کر کے حاجی مرید گوٹ پہ بیٹھے ہوئے، عابد کی بہن کے پاس ہماری پراپرٹیاں، نانا کی پراپرٹیاں ہیں، ہمارے والد کی پراپرٹیاں ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، اب ان کی بربادی کا وقت آ چکا، پورا کراچی اٹھے، اور رضا میر کے جو کیا نام ہے بالکل اس وقت جھوٹا پپرگنڈا کر رہا ہے، جو میڈیا والے اس کو جھوٹا پپرگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف اٹھ کے ویڈیو بنائیں، اور پوری دنیا میں ہمیں مارا جائے گا، نہ پیٹا جائے گا، کسی کو پیچھے ہماری کام نہیں کیے جائیں گے، سیاست میں تو پوری دنیا میں ویڈیو وائرل کرے تاکہ ان لوگوں کے کچے چٹے بے نقاب ہوں، جو فوج کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کرتے نا، تاکہ اللہ کا عذاب، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ ٹھیک ہوتے تو پہلے کراچی کو ٹھیک کرتے، بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑا جاتا، اور بے نظیر کے بچوں کو جو ہے بلاول بھٹو کو اور آصفہ بھٹو کو آج کیا نام ہے ایک اچھا لیڈر بنایا جاتا، مریم نواز کی طرح لیڈر بنایا تھا، شہباز کے بیٹے کی طرح لیڈر بنایا جاتا۔ تو جب فوج آئی، فوج نے کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، بلوچستان کو اللہ نخواستہ، افغانستان تو نہیں ہے، اللہ نخواستہ کے نام ہے وہ ہمارے ملک 4 صوبہ، سندھ، بلوچستان، صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب، یہ 4 صوبے بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے، اگر اس میں وہ ترقی کر رہے ہیں تو وڈیرا سسٹم کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ جیسا زرداری اپنی طاقت اور بلوچوں کے بل پر، سندھیوں کے بل پر بم دھماکے قتل کرنا، اور یہ جیسے وہ مہارنگ بلوچ وہ کر رہی تھی، انہوں نے مہارنگ بلوچ کو، ناظرین انہوں نے مہارنگ بلوچ کو مجھ پہ ہاتھ ڈالا، میں پردے میں تہجد میں رہ رہی ہوں، میری مجبوری میں سامنے جہاد کے لیے آئی ہوں، اگر میرے بچوں کو ان لوگوں نے میں اس وقت زندہ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ میری الفاظ اللہ کی طرف سے یہ الفاظ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے مائیں بہنیں بیٹیوں کو بچانا ہے، اس وقت اس صوبے کے چکر میں اپنی بیوی کو مروا دیا، بچوں کو اپنے ساتھ میں لا دیا، ہم نے ان دغا بازوں کو نہیں کرنا، اور اسلام پہ یہ جو جھوٹے بیوہ یتیموں مساکینوں کا مال کھانے والے مولوی، تمام جتنے علماء مولوی ہیں، تو ان کے خلاف شدید مذمت کی جائے کہ اسلام میں کوئی حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کے چاہنے والے نا، حضرت عمر کے دور میں صدقہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، میرے نبی نے کہا ہے شیر علم خود آقا علی ہے اس کا
दरवाज़ा, तू दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के। और मेरी बात सुना है, और अल्लाह ताला इश्क अता करना है तो हज़रत अबू बकर सदीक़ जैसा इश्क अता करे नबी से, और नबी अल्लाह से इश्क अता करना है तो मेरे मोहम्मद जैसा इश्क अता फरमाए। और क्या नाम है, गनी करना है तो अल्लाह ताला ने हमें हज़रत उस्मान गनी की तरह करे। हम किसी मज़हब तफ़रक़ों में नहीं बढ़ते। अल्लाह के वलियों के 2-2 टके के लिहाज से तारी जो मोह मुबारक मेरे नबी के ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने दीन को बिगाड़ा करा। जितने भी ये मौलवी झूठे पपरगंडे सऊदीया में ये सब कुछ क्यों नहीं है? वहाँ खुशहाली है, वहाँ इंसाफ है। आज सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों तबाह व बर्बाद है? खास करके कराची तबाह व बर्बाद करने वाले क्यों? इन वडेरों की हुकूमत है, किसी को आने में ना खुद करते ना किसी को आने देते हैं। पुलिस इनकी गुलाम है। अगर हम नॉर्मल कोई भी हादसा हो जाता है, नॉर्मल इतनी बड़ी आवाम है, अब जाके देख लो। अब वो जो देखे, वो जो हिंदू मारा गया, मेरी बात सुने नाज़रीन, वो जो हिंदू मारा गया, वो सिंधी आए, उन्होंने एहतजाज किया तो इन लोगों ने क्या करा, वो हिंदू आया मारा गया और सिंधी ने एहतजाज किया तो उसकी बात सुनी गई। और रज़ा मीर के कातलों का मुहम्मा ही नहीं अदा हो रहा, क्योंकि उसका मोबाइल को चोरी करने वाले पुलिस, उसके मोबाइल को चोरी करने वाले नाज़रीन पुलिस। आम इंसान, वो औरत का भी जब बच्चा अगवा हुआ, अगर वो फुटेजेस ना निकालते तो पुलिस तो उनके साथ मिली हुई थी। मेरे एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? 2020 से लेके मेरे बच्चों को मैंने कहा मुझे मार रहे सबका शौर, और ससुराल वाले मुझ पर जुल्म कर रहे। मेरे माँ वालिद को भी ज़ेर दे दिया, मेरे भाई को भी ज़ेर, मेरी वालदा को भी ज़ेर दे दिया गया। नाज़रीन, आकर इंसान तंग आ जाता है। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को तबाह, इन ज़ालिमों ने मेरे माँ बाप को भी मार दिया। मुझे और मेरे बच्चों को निकाल कर इस आबद सवाती के भाइयों ने घरों पर कब्ज़ा किया हुआ है। अकेले चरसदा क्वार्टर में नाज़रीन, चरसदा क्वार्टर में अकेले, आपको पता है वक्त हालात बेटियाँ क्या है, वहाँ मेरी बेटियों को रख कर, बच्चों को रख कर, और मुझे ब्लैकमेल करके मारना, पीटना, हमले करना, उसमें पुलिस भी, उसमें असद इकबाल भट्ट साहब भी, उसमें जरदारी भी, सारे। यहीं मैं ये तो कहना चाहती हूँ कि अब आंखें खोले आप अपनी और पाकिस्तान फ़ौज का साथ दें। इंशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर का वादा है कि इमरान खान को कराची में उसको वज़ीर बनाया जाएगा। उसकी तरह उसके जरदारी अब ये नाकाम हो चुके, पूरी दुनिया में इन्होंने शामिल कर दिए कि हम नाकाम हो चुके। एक कराची को नहीं संभाल सकते तो पूरी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, बंटवारे की, फ़ौज की बात करते हैं। फ़ौज ने तो आके जनरल आसिम मुनीर ने काम कर करदगी दिखा दी। अमल से ज़रिए मेरे नबी ने भी 40 साल अमल किया। और ये झूठे मौलवियों के पपरगंडे को रोका जाए। जितने भी जादूगर हैं, इनको जादूगरों की वजह से नाज़रीन, इसने जादू करके हसीब खन्ना सरवर कामरान अनवर ने नाज़रीन, इसने सिर्फ इस वजह से कि इस औरत को भेजता है, MQM के बड़े बड़े बंदों के पास इसके काम होते हैं। और मुझे भी कह रहा था मुझसे शादी करो, गन दिखाई, और मैं तुम्हें जादू से बर्बाद कर दूंगा। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम्हारे बच्चे नहीं आएंगे। मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मैं MQM में रह चुका हूँ। मैं तारिक कुरैशी की मोहम्मद शरीफ जो है ना, ये इसका बेटा पीपल्स पार्टी की उससे ताल्लुक़ है। और नाज़रीन, ये मुझे धमकियाँ देता, कौन कौन से जादू जो इसने नहीं किए। अल्लाह ने सूरह फलक में कहा कि जादू करने वालियों के शर से बचा, जादू करने वालों के शर से बचा, मखलूक़ात के शर से बचा, और वसवसा डालने वाले इंसानों चाहे जिन्नातों, नाज़रीन, उसे वसवसे से बचा। देखो मैं इस वक्त भी नाज़रीन, इस कुरान पाक को लेके मुझे बग़ैर निकाह के रखा गया। मैं पाक दामन थी, ताकि इन्होंने बोला कि बग़ैर निकाह के ज़बरदस्ती जबरन आबद सवाती साहब का शौहर ने जिना किया, वो मेरे साथ आप देखें नाजायज़ बच्चा किया, वो मुझे मारा गया हथौड़ियों से। जो नवीद कहते हैं ना कि तो हमने इसको हथौड़ियों से भी, हमारे बाप ने तहा कह रहा है कि आबद सवाती तहा का बाप है, तो ज़बरदस्ती आज सिर्फ़ और सिर्फ नाज़रीन मेरे बच्चों को जैसे मुझे इस्तेमाल किया, बच्चे पैदा किए, मैं कमा के देती थी, घर बनाए, प्रॉपर्टियाँ बनाई। आज सिर्फ़ और सिर्फ आबद सवाती क्या कर रहा है, आज उसके भाई उसे क्यों नहीं रखते, आज तहा को ब्लैकमेल कर रहा मेरे बेटे को। हालांकि तहा के ऊपर जवान बेटा, उसके ऊपर मेरी और मेरी बच्चियों की ज़िम्मेदारी है नाज़रीन, लेकिन मैं उसकी जान, ये खालिद अदील, इमरान रजवान, उस्मान ज़िशान मेरी भाई, सॉरी आबद के भाई, ये इसकी जान लेना चाहते हैं, इसे मैंने नेवी में भेजा है। और नाज़रीन ये देखें कि आज ये मेरी बच्चियों से कमाइयाँ खा रहा है, मेरी बेटियों की आबद सवाती सबका शौहर कमाइयाँ खा रहा है, कल मुझसे कमाइयाँ, घर बच्चे रो दो के मेरे भाई ऐसे हैं, जुल्म है, और तारिक कुरैशी ऐसे, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। जो कोई नाज़रीन मेरे इसके जो नाजायज़ ताल्लुकात नाज़रीन
یہ دیکھیں جمیلہ سے ناجائز تعلقات، یہ دیکھیں یہ خالد نامرد ہو چکا ہے، مردانہ کمزوری میں اس کی پیشاب کی نالی سوکھ چکی ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ دیکھو یہ جتنے بھی اس وقت کراچی میں کسی کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، بورڈ تک کے پیپر زرداری جو ہے اس وقت زرداری کا پروپیگنڈا ناظرین کہ بورڈ تک کے پیپر نہیں ہونے دیتے۔ آج یہ مولوی جتنے بھی جھوٹے مولوی، ان کے صدقے زکوٰۃ، ان کے چندے مٹ جائیں گے ناظرین۔ ان کو چندے کھانے والے بیواؤں یتیموں کا مال کھانے والوں کو سر عام دنیا میں ذلیل کرے، سر عام ذلیل کریں۔ حضرت عمر کے دور میں صدقہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اسی لیے قرآن سے ہمیں دور رکھتے، الٹے سیدھے تفرقوں میں بٹوا کے رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کے غلام بنے رہیں۔ ناظرین ہر بچے کو یہ لوگ نہیں تھے، ناظرین یہ لوگ نہیں تھے تو کیا آپ مجھے بتاؤ کہ ہم کی کافر پیدا ہوئے؟ ہمارے والد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی، اللہ کا دوست اور درویشوں کی وجہ سے 600 سال حکومت کری۔ میرے والد بھی درویش، ہمارے نبی، صحابہ، انبیاء، رسولوں پہ، اللہ کے رستے پہ، اللہ کے ولیوں پہ، کتبوں درویشوں پہ، اللہ کے رستے میں ناظرین ہماری جان مال اولاد بھی قربان، اور میں نے کیا ہے۔ ان مولویوں کی ہمیں ضرورت ہے، 2 ٹکے کے مولویوں کی ضرورت ہے جو بیوہ یتیموں کا مال۔ اس الیاس علی کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے ناظرین۔ یہ دیکھو جب آپ نے میرے ساتھ یہ کرنا ہی نہیں تھا کہ میڈیا میں چلا گیا تھا معاملہ، سب کچھ چلا گیا تھا، جب آپ نے کرنا ہی نہیں تھا تو یہ مجھے شیلا رضا کے مجھے کیوں پیپر بنا کے دی، کیوں وومن رائٹس بنا کے دیے؟ اور جب سے ناظرین میں نے یہ کیا ہے ناظرین، اس کے بعد جو ہے نا یاسد اقبال بٹ صاحب جو ہے میں جدھر جا رہی ہوں اور مجھ پہ یہ لوگ حملے کروائے جا رہے ہیں، حملے کروائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سب کا شوہر کی بھائی کہہ رہے میرے بھائی نہیں، آج اس کی شادی کر دی، بچوں کو اکیلے رکھا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، صبا کے حملے۔ یہ دیکھیں ان بغیرتوں کو دنیا میں عبرت کا نشان بچائیں۔ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کام کیا تھا، یہ عہدے کیوں لے کے بیٹھے میں ناظرین؟ اپنے عہدوں کو چھوڑ دیں، ہم نے اس ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ یہ دیکھیں حاجی مرید گوڈ مکان نمبر E80 میں یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے، گینگ وار والے بیٹھے، پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے، یہ دھمکا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سندھی اور بلوچوں کے علاوہ کسی کو انصاف نہیں دیا جاتا، تو یہ پوری جو کراچی میں جس زبان تفرقوں سے چاہے غیر مذہب بھی ہیں انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا نام ہے، نصیر شاہ کو شرم آنی چاہیے اروائے کے، وہیں سے سارم برنی نکلا غردار، وہیں سے اقرار الحسن جو عمران خان کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ اگر اس قسم کا ہوتا تو کیا اس کو 4 سال حکومت کرواتی فوج؟ اس کو کروایا، سارے کچے چٹھے لیے، آج عمران خان کو اندر کیا، پرمیشن لی، اور آج دیکھو سارے کے سارے کا کیا حال ہوا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اگر ساتھ دیا حق اور سچ کا، اور ان لوگوں کو بے نقاب کر کے عبرت کا نشان پاک فوج بنائے گی، آرمی بنائے گی۔ میری پاک ایجنسیوں سے گزارش ہے کہ اسما خان گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی، میری ویڈیو، مجھے میرے بچوں کو سخت جان کا خطرہ ہے، طرح طرح سے کبھی مجھے کورٹ کے کیسوں میں پھنسا رہے ہیں، کبھی کس کیس میں پھنسا رہے ہیں، کبھی کس کیس میں پھنسا رہے ہیں۔ سخت مجھے اور میرے بچوں کو جان کا خطرہ ہے، تو خدا را ہماری حفاظت کی جائے۔ میں پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں، مجھے اور میرے بچوں کو سخت خطرہ ہے۔ اس وقت کراچی کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے غلطیاں ہوئیں، اس وقت کراچی والوں سے جو سیاست میں آ کے غلطی ہوئی ہے، جنرل عاصم منیر، تمام کراچی والوں کی طرف سے میں اسما خان آپ سے معافی کی طلبگار ہوں، تمام فوج سے طلبگار ہوں کہ چلو جی ان سے غلطیاں سیاست میں عمران خان کو بھی جو ہے نا عمران خان کو بھی استعمال کر کے فوج کے خلاف استعمال کی، تاکہ فوج کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکیں پاکستان کو۔ اسی طریقے سے عام عوام کو بھی بے وقوف بنا کر، اور ایک لیڈر تھا، ان کے دلوں میں محبت تھی تو عمران خان کی، تو انہوں نے جذبات میں آ کے ان لوگوں نے جو فوج پہ حملہ کیا ہے۔ آج پوری کراچی بلا رہی ہے جنرل عاصم منیر نہیں آ رہے، کیونکہ آپ بھی بولتے کہ فوج سیاست میں کیوں آ رہی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ آج نواز شریف، وہاں پہ بھی کتنی کرپشن تھی، وہاں سے بھاگا، آپ کہتے ہو نا نواز شریف بھاگا چور ہے، تو انہوں نے حکومت کری، تو پنجاب کو کون سنبھالے گا؟ کس کا باپ آ کے سنبھالے گا؟ یہی نواز شریفوں نے کھایا پیا اجاڑا ہے، تو جنرل عاصم منیر نے انہی سے ٹھیک کروانا ہے نا۔ باقی ملکوں کی اور بارڈروں پہ پاکستان کی فوج نے بھی لڑنا ہے، ملک سے بھی لڑنا ہے، ملک کے اندرونی دشمنوں سے بھی لڑنا، بیرونی سے بھی لڑنا۔ فضل و رحمان ہو کر، اور یہ فالتو کے جو لوگ بکواس کرتے ہیں، آئے ان مولویوں کا کام ہے جہاد کرنا، ان کو بلا کے آگے شہید کرواؤ کہ بھائی آؤ، اسلام اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں چھپ کے نہ بیٹھو، ظالم کو ہاتھ سے رکھو، ایمان کا درجہ طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے رکھو، ایمان کا مکمل درجہ، اس سے کم درجہ زبان سے ظالم کو برا کہو، اور سب سے کم درجہ دل میں برا جانو۔ یہ تو منافق تو جہنم کے نچلے حصے جائیں گے۔ کھا پاکستان کا رائے فضل و رحمان، زرداری اور جتنے بھی اسد اقبال بٹ صاحب یہیں رہ کے عہدے بھی سب کچھ، اور یہیں سے ہندوؤں کو، اور ان کا اپنا انڈیا ہے، انہیں انڈیا مبارک، ہمیں پاکستان مبارک، وہاں پہ بھی مسلمان رہ رہے۔
وہاں پہ بھی مسلمان رہ رہے. یہ ہندو مسلمان کی کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف مودی کی لڑائی ہے جو اپنی عوام کو بھٹکا رہا ہے. ادھر ہمارے پاکستان کا مودی زرداری ہے. مرنا تو سب نے, اب پوری عوام کیوں نکلی, ان کو پتہ ہے کہ کل ہم بھی مر جائیں گے کسی گل پلازا میں, باہر نکلیں گے کرنٹ سے یا گولی سے, فائرنگ سے, یا موبائل چھیننے کے ڈرامے میں مروا دیا جائے گا زرداری کو. سب کو پتہ ہے, مائیں بہنیں بیٹیوں کو, کہ کراچی والوں کے اب بلوچوں اور سندھیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ماں رنگ بلوچ کے لیے اسد اقبال بٹ صاحب نکلے, اسما خان کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ پوری میڈیا میں میری ویڈیو آ گئی, کیوں میری مدد نہیں کی؟ یہیں حاجی مرید گوڈ میں پیپلز پارٹی کا دفتر, وہیں ناظرین حاجی مرید گوڈ مکان نمبر E80 میں میرے معصوم پاک بچوں کو کڈنیپ کر کے رکھا گیا. ان میرے بچوں کو کڈنیپ, 3 سال سے میں کوٹوں کے چکر لگا رہی ہوں, اور آگے یہ پولیس والے مجھے مار رہے ہیں, پیٹ رہے. آپ سے گزارش ہے, یہ ایک اسما کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے راز کھولنے تھے. میں اسما خان کوئی معمولی نہیں ہوں, میرے والد SSG کمانڈو, کرنل جنرل جو ہے نا ہمارے گھروں میں, میرے والد اتنی روحانیت میں, SSG کمانڈو روحانیت میں اتنے تھے, کرنل جنرل ہمارے گھروں میں روحانیت کی وجہ سے میرے والد کو جھک کے سلام کیا کرتے تھے. میرا درویشوں سے تعلق ہے, میں بہت بڑی, جیسے طارق جمیل زمیندار ہے, سرادہ گاؤں میرے بگڑ منگ, بی بی ہوا اور سکندر خان میرے دادا کا نام, قاسم جانے میری دادی کا نام, اور کیا نام اس کا, یہ جو ہے کیا نام اس کی, دلبر جانے جو قاسم جان کی میری جو قاسم دلبر جانے دادی میری دادی کی بہن ہے, نانی کا. اور ناظرین یہ جو ہے میرے خالہ کا نام بی بی ہوا ہے, اور میرے جو ہے نانا کا نام ناظرین وہ ہے کیا نام اس کا, خواص خان میرے نانا کا نام ہے, محمد نواز, محمد جو ہے جہانگیر میرے ستیلے ماموں کا نام ہے, اور میری والدہ کا نام بی بی حفظہ. ان لوگوں نے مجھے یہاں لا کے عالمگیر, جو بی بی ہوا کا پوتا اس کے عالمگیر, اور نوید اس کے بیٹے کا نام ہے. ناظرین مجھے میری بہنوں کو ملا کر, اور ان لوگوں نے جو جھوٹا پپرگنڈا, میرے والد کو بھی مار کے شہید کیا گیا. اور اس وقت ہم نے سب عورتوں نے اٹھنا ہے. جب اسما خان اٹھ سکتی تو آپ بھی اٹھے. جب لڑنا ہے نا تو ہم نے حسین کی طرح شہید ہو کے مرنا ہے. بچ گئے غازی, مر گئے شہید. ناظرین کوئی قوم اوپر سے معجزے نہیں آئیں گے, ہم نہیں اٹھ کے اپنی جان مال عزت اٹھانا ہے. الطرق غازیوں نے بھی اپنی, ان کی عورتوں نے لڑی ہیں, بی بی عائشہ بھی لڑی ہے, بی بی خدیجہ الکبریٰ لڑی ہے, بی بی فاطمہ بھی لڑی ہے, بی بی زینب کو بھی تار تار کرنے والے دوپٹے, کوئی کافر نہیں تھے, کوئی یہودی نہیں تھے, کوئی سکھ نہیں تھے, کوئی عیسائی نہیں تھی. امیر معاویہ جلیل و قدر صحابی کا بیٹا یزید تھا, ٹھیک ہے نا, یہ وہ یزیدی ہے, یہ جو یزیدی ہے صرف دولت کی خاطر, تخت و تاج کی خاطر ناظرین یہ فرقہ واریت بازار ہیں, اور نعوذ باللہ صحابہ کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں, نبی کی شان میں. کبھی قرآن کا پپرگنڈا, کبھی کس کا پپرگنڈا, کبھی تفرقوں کا پپرگنڈا, کبھی ہندوؤں کو مار کے یہ کیا جاتا ہے, کبھی کیا کیا جاتا ہے. ہم مسلمان تمام قوم کسی انسان پر ہم ناحق ظلم نہیں کر سکتے, سوائے ظالموں کے, سوائے جادوگروں کے, سوائے دہشت گردوں کے, سوائے عزت جان مال منافعوں کے. ہمارا ناظرین ہمارا جہاد ہے, ان کے خلاف جہاد ہے. اسما خان ہم نے خود اٹھنا ہے ناظرین, اٹھ کے ہم نے ہمت کر کے, ہم پوری دنیا مل کر, اس وقت جتنے ملک مجھے دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی, کراچی کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, اور جہاں پوری دنیا میں کہیں جنگیں نہ ہوں, تباہیاں نہ ہوں, بربادیاں نہ ہوں, امن ہو ہر جگہ پہ, پوری دنیا کو جینے کا حق ہے, مسلمانوں کو بھی, کافروں کو بھی, سکھوں کو بھی, یہودیوں کو بھی, ہر انسان کو جینے کا حق ہے. کسی جگہ پہ بھی جنگیں مسلط نہ ہوں, جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے, جنگیں تباہی بربادی لاتی ہیں. طاقت کا استعمال کرو گے تو یہ بربادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسما خان حق اور سچ کی آواز, ظلم کے خلاف جہاد. تمام مائیں بہنیں قرآن سے جڑ جائیں, نماز سے جڑ جائیں. آج میری طاقت, میری نماز, میری قرآن اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اس مقام پر ہوں. ناظرین اسما خان حق اور سچ کی آواز, ہزاروں لاکھوں کروڑوں رضا میر کو بچایا جائے. اسما خان میں 3 سال سے کر رہی ہوں. ناظرین آج خاموش رہے, آج آپ کے گھروں میں بیٹوں کے جنازے اٹھ رہے, بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. یہ تو خدا پاک نے, اللہ تعالیٰ نے, میری والدہ نیک ولیہ عورت, میرے والد درویش نیک, میری دادی تہجد گزار, اور ناظرین ساری زندگی میں نے نماز تہجد میں گزاری, اور پولر کا سوٹ کا کام کر کے میں نے کیا. انہوں نے مجھ پہ تہمتیں لگائیں, اور میں نے بچوں کو پالا, ڈاکٹر بنایا. ناظرین ان لوگوں کی طرح میں نے چور ڈکیت نہیں بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جادوگروں کو تباہ و برباد کرے. ان کی طرح ناظرین یہ دیکھیں, ٹوپیاں پہن کے, نمازیں پہن کے, کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ بچہ مر سکتا ہے, طلاقیں ہو سکتی ہے, بچے اغوا ہو سکتے ہیں. ناظرین تو ان لوگوں کا یہ چاہیے کہ بھئی اکیلی عورتیں اسے راتوں میں فون کر رہے ہیں, ٹریپ کر رہے ہیں, انہیں کولوں کو ٹریپ کر رہے ہیں, اور الٹی سیدھی گندی باتیں کر رہے ہیں. میں اپنے بچوں کی بات کر رہی ہوں. مجھے جھوٹے لارے لپے لاتے, شادی کرو, ہم آپ کے بچے دیں
دیں گے. جنہوں نے دینا ہوتا اب تک میرے بچے دے نہ چکے ہوتے, اب میں کوٹوں میں رل چکی ہوتی. میں کوئی پاگل ہوں, میں کوئی بیوقوف ہوں؟ ناظرین, میرے والد SSG کمانڈو, میں کمانڈو کی بیٹی ہوں. میں نے بہادری کے ساتھ میں لڑی ہوں, مقابلہ کیا, پولر کھانے سوٹ کا کام کیا, نہ میں نے عزتوں کے سودے کیے. مجھ پہ دنیا کے انہوں نے جھوٹے, مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے پوری دنیا میں ویڈیو وائرل کریں, اور اس کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف میں نے سب نام دیے. میں کوٹوں میں نے سب کچھ کیا. پولیس کے خلاف اس وقت پولیس ہی اصل مجرم ہے. ناظرین, پولیس اگر یہ میری درخواستوں پہ عمل کیا جاتا تو ناظرین آج میرے بچے آج نہ ہوتے, آج کسی کے بھی بچے اغوا نہ ہوں. ٹھیک ہے نا, آج کسی کے بچے بھی اغوا نہ ہو. یہ لے کے سیاستیں آج اسلام آباد میں چلی گئیں کہ اسلام آباد سے بھی ہمارے فیصلے نہ آئیں. اسلام آباد میں بھی وہاں قانون بنائے گئے ناظرین لوگوں کو بے نقاب کرے. جو زندگی میں لکھا, اب کیا برا ہو گیا, بچے چھن گئے, گھر چھن گیا, مارا گیا, حملے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے. یہی ان کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی مارو, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی. جو میرے بچے پاکستان اور پاکستان کے ہر مظلوم عورت, ماں, بہن, بیٹی, بھائیوں, بیٹوں کے ساتھ اور کسی کے شوہروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی مارو. چاہے کہیں بھی, چاہے کسی کافر کو بھی ظلم کر رہے ہو, ظلم کرنے کی اجازت کسی جگہ نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں. اسما خان اور سچ کی آواز, ظلم کے خلاف جہاد. میری ویڈیو کو زیادہ تر شیئر کریں, وائرل کریں, تاکہ ہزاروں لاکھوں رضا میر کی اور ہزاروں مائیں بہنیں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, کرپشن کیا جا رہا ہے, اور یہ تمام لوگ بچ سکیں, اس ظلم سے بچ سکیں, اور پاکستان فوج کا ساتھ دیں, اور اسلام کا ساتھ دیں, قرآن کا ساتھ دیں. جھوٹے مولویوں کو, پپرگنڈے نہ کسی کے میں آئیں, کسی تفرقوں کے, اس وقت حدیثوں کو نہ مانیں. اس وقت قرآن, اس وقت فتنے کا دور ہے. جادوگروں, کسی باباؤں کے پاس نہ جائیں. اپنی جان, مال, عزت اللہ اور نماز کے ذریعے جوڑے رہے. اسما خان اور سچ کی آواز, ظلم کے خلاف جہاد.